بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ہارون عباسی. خواتین و حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، کیونکہ زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے، وہ یقیناً کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں. آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، آپ ہیں میاں ثناء اللہ صاحب. میاں صاحب پاکستان کے سفیر رہے مختلف ممالک میں. اس کے علاوہ آپ ایک بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور اردو، پنجابی اور انگلش کے صاحب طرز شاعر بھی ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بنیادی طور پہ یہ تعلیم کا پروگرام ہے اور ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ تعلیم کی طرف راغب ہوں تاکہ وہ ایک اچھے انسان بن سکیں، اپنے گھرانے کے لیے اور ملک و ملت کے لیے ایک سود مند شہری بن سکیں. تو آپ ہمارے بچوں کو بتائیے، آپ کا تعلیم سفر کیسا رہا اسکول، کالج وغیرہ سے؟ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ موقع دیا اور مجھے بچوں سے باتیں کرنے کی کا حوصلہ دیا. بیسیکلی میں ٹوبا ٹیک سنگھ ہوں. اچھا. منٹو کے حوالے سے آپ ٹوبا ٹیک سنگھ کو جانتے ہوں گے. باشانی کے حوالے سے بھی لوگ جانتے ہیں سیاست، چونکہ آج کل ہمارے خون میں رچ بس گئی ہے. جی. تو باشانی صاحب جب ایسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا تو ان کی آخری جو کسان کانفرنس ہوئی تھی ٹوبا ٹیک سنگھ میں. پھر وہ ذرا دوسرے ہمارے سیکٹیرین کی طرف چلا گیا تو ماحول وہاں کا خاصا ایکٹیو تھا پولیٹیکلی. اچھا. اور شہر جو تھا ٹوبا ٹیک سنگھ چھوٹا سا تھا، تحصیل تھا، ادبی لحاظ سے تو مشہور تھا، پالیٹکس میں مشہور تھا. اور ایوب خان کے زمانے میں ملت کو برابر کے ووٹ ملے تھے، اتنا کانشیس پولیٹیکلی کانشیس تھا. لیکن جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. بڑی مشکل سے ایک کالج بنا، وہ بھی جب ہم میٹرک تک پہنچے. میں نے وہیں سے پرائمری اسکول بھی کیا ہے، ڈی سی تھا وہ جو ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ کا ایک اسکول تھا. اچھا. جس میں نا ہم نے کہتے تو ہیں ٹاٹا، لیکن ٹاٹ نہیں تھے، وہ تھے بینچ جو ہوتے ہیں. اور نا میں خوش قسمت تھا کہ میرا ٹیچر جو تھا اس زمانے میں 9th اور 10th میں حمید اللہ شاہ ہاشمی تھے. اچھا. جن کی ابھی انتقال ہوا. جی جی. اور وہ بعد میں لیکچرر بھی بنے اور بہت مشہور نام ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں. جی. اور ان کو پرائز آف پرائڈ آف پرفارمنس میں ملا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بیک گراؤنڈ تھا. اس کے بعد میٹرک میں اچھے مارکس آ گئے ہیں. بڑی کوشش تھی کہ جی ہم بھی بورڈ میں فرسٹ آ جائیں، لیکن وہ چونکہ رٹا بازی ہوتی تھی تو رٹا بازی میں کچھ کئی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو لیکن اتنے مارکس آ گئے کہ جی راوین بن گیا، گورنمنٹ کالج میں آ گیا. اچھا، یہ بتائیے آپ کے اسکول کا ماحول کیسا تھا؟ کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں وہاں پہ، مباحثے وغیرہ یا گیمز وغیرہ ہوتی تھیں؟ گیمز گیمز میں ہاکی میں بہت اچھا تھا ہمارا اسکول. اچھا. سرگودا ڈویژن ہوتی تھی اور اس میں پرومیننٹ ہوتا تھا. آپ کو شاید پتہ ہوگا، ضرور پتہ ہوگا کہ وہ زمانہ تھا جب ہاکی میں ہم گولڈ میڈل لیا کرتے تھے. جی بالکل. اور اس کے تقریباً 7 سے 8 ہے نا جو ممبر ہوتے تھے اولمپئن، وہ گوجرا سے اور ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہوتے تھے. اس لیے ہمارے اسکول کی جو ہاکی ٹیم تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی، اچھی تھی. اور اس کے بعد فٹ بالر تھے. اچھا. یہ 2 گیم بہت زیادہ تھیں. باقی تو مجھے نہیں، وہ بیڈمنٹن تو عام سی بات تھی. اور لیکن اینول ہوتے تھے، مباحثے بھی ہوتے تھے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ میں نے کسی مباحثے میں حصہ لیا ہو. میں بڑا پڑھاکو قسم کا، لڑکیوں کی طرح کا لڑکا تھا. وہ زیادہ جا کے کام شام کرنا، حمید اللہ شاہ ہاشمی کے ساتھ کتابیں لکھنا، وہ اس وقت بھی کتابیں لکھتے تھے. اچھا، یہ بتائیے ہاشمی صاحب بڑے معروف آدمی تھے. اس زمانے میں جو اساتذہ ہوتے تھے وہ بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ پہ زور دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ضرور دیتے تھے. جو ہمارے نا اسلامیات کے تھے، مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے. میں نے قرآن ناظرہ نہیں پڑھا تھا، میرے والدین نے نہیں اس پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مجھے نہیں پڑھنا آتا تھا. اور مجھے سمجھا جاتا تھا کہ میں اچھا اسٹوڈنٹ ہوں. 9ویں کلاس میں تھے تو پہلی دفعہ اسلامیات لازمی مضمون قرار دیا گیا. اچھا. اور اس میں ڈیفینیٹلی مجھے اردو میں ہوتا تھا. ہم انگریزی بھی اردو میں پڑھتے تھے یا پنجابی میں پڑھتے تھے فرینکلی.
تو وہ اس میں انہوں نے مارکس تو میرے اچھے آ گئے، لیکن جو ہمارے وہ تھے استاد تھے انہوں نے کہا کہ دین اسلام کے لحاظ سے وہ ہے، یہ نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں انگریزی آ گئی، آپ کو جغرافی آ گئی، پاکستان آ گیا، یہ نہیں ہے. ہمارے اسلام کے مطابق ہم سب مسلمان ہیں، اس میں دین جو ہے وہ اللہ کا جو کلام ہے وہ آتا ہے. انہوں نے مجھے ایڈریس کرتے ہوئے کہا میں تمہیں لائق نہیں سمجھتا، اچھا تمہیں یہ نا نہیں آتا، تم ایسے ہی نہ ہو. اس کے بعد میں آیا، میں نے اپنے والد کے وکیل تھے میرے والد صاحب، ان کے کلرک کو میں نے کہا کہ مجھے مولوی چاہیے. اچھا. اور 10 دن میں نے مولوی سے پڑھی، اور وہ ایک کتاب تھی اسلامیات کی، اس میں کوئی 10-12 حدیثیں تھیں، 8-10 صورتیں تھیں، اور وہ ساری ہم نے پڑھی، رٹا لگایا، ان سے وہی سیکھا اور کچھ نہیں سیکھا. اور اس کے بعد فروز لگت کی ایک ہوتی تھی قرآنی جوہر پارے، اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، بڑی اچھی کتاب تھی، وہ رٹی. اچھا. جس میں یہ آپ کو آداب سکھائے گئے ہیں اسلام میں، کیسے گفتگو کیسی کرنی ہے. قرآن کا وہ پارا، قرآنی جوہر پارے اس کا نام تھا، وہ آدھے سے زیادہ رٹ لیا. تو 2 ہفتے کے بعد ہم اس کلاس میں گیا، ٹیچر نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ نیتوں پہ یہ وہ، ہم نے 4 ٹکڑے اور قرآن کے سنا دیا. وہ پریشان ہو گئے. تو ہمارے تو رٹا بازی تھی، عقل شکل کا اس سے کوئی. اچھا یہ بتائیے، اس زمانے میں ٹیوشن کا کانسیپٹ تو کوئی نہیں تھا، جیسے اب اکیڈمیز کھل گئی ہیں، اس زمانے میں اساتذہ جو تھے وہ ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے تھے کچھ؟ جس طرح میں نے بتایا کہ جی وہ ہاشمی صاحب تھے، اور ہاشمی صاحب اس وقت نا ہمارے اسکول میں ہی پڑھاتے تھے. ایم اے انہوں نے پرائیویٹلی کیا تھا، اچھی فیملی کے بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا، ذمہ دار فیملی تھی، اور ان کے گھر میں شام کو فری پڑھاتے تھے. اچھا. سارے بچے آتے تھے؟ نہیں سارے بچے نہیں آتے تھے، لائک فائک جو بچے تھے وہ ان کو اسائنمنٹ بھی دیتے تھے کہ یہ اس کا تم نے ایسے کرنا، پوری اپنی سجیشن کے ساتھ، کہ یہ آپ نے اس کا سوال، یہ سوال ہے، کچھ سمجھا دیا اس کا کنسیپٹ، اس کے بعد اس نے کر دیا. اس کے بعد وہ اس کو ٹھیک کرتے تھے. پھر وہ اس کے درسی ان دنوں بڑے نا کی، اور بی اے کے ہوتے تھے، ہم میٹرک میں تھے. اچھا. وہ بی اے کے، ایف اے کے، یہ ہے نا اردو بازار میں ان کے درسی ہے نا، وہ کی درسی ٹیسٹ پیپر ہوتے تھے، وہ چھپتے تھے، موٹے موٹے پڑے ہوں گے، وہ ہم کرتے تھے. اچھا. وہ اس کو ٹھیک کر کے بھجواتے تھے، جو ان کو ایڈیشنل پہ ہے نا انکم ملتی. ویری گڈ، ویری گڈ. یعنی ہمارا اس میں انہی کے زیرے اس سے بہت کچھ بندہ سیکھتا تھا. وہ ہمیں مختلف نا ان سے انڈیا سے بھی میتھمیٹکس کی بکس آتی تھیں اور دوسری آتی تھیں، وہ ساری چیزیں ہمیں دے کے کہتے تھے کہ اس کو آپ لکھ کے لائیں، پھر وہ کریکٹ کرتے، پھر اس کو لکھا جاتا تھا. کیونکہ ٹائپنگ تو نہیں تھی وہ وقت. اس سے جو ہم سیکھتے تھے وہ ایک طرح کی ریسرچ تھی جو وہ کرواتے تھے. ریسرچ نا چونکہ اگر اناڑی لوگ کریں، کسی گائیڈ کے بغیر کریں تو ایسے ہی، جیسے کمیٹی بیٹھی ان کو کہا گیا کہ یہ ہارس بنائے، تو نتیجہ آؤٹ کم کیمل نکلا. اچھا. تو وہ چونکہ گائیڈ کے طور پہ، استاد کے طور پہ، مرشد کے طور پہ وہ موجود ہوتے تھے، انہوں نے کیمل نہیں بننے دیا، انہوں نے بیک ٹو نا ہارس بنا دیا. واہ، بڑی بات ہے. اچھا، اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے. کیا سبجیکٹس تھے گورنمنٹ کالج میں آپ کے؟ میں نے انجینئر بننے کی کوشش کی تھی. ایف کی تھی پہلے، اور میں بری طرح فیل ہوا اس میں، یعنی مشکل سے میں پاس ہوا کیمسٹری میں. کیونکہ جب چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں جاتے ہیں تو آپ اپنے طور پہ لاشعوری طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کمپیٹ کریں. اور پھر پہلی دفعہ میں ٹوبا ٹیکسن سے نکلا تھا، لاہور آئے تھے، یہ بتیاں دیکھی تھیں، شہر دیکھا تھا، پیسے ملے تھے. کیونکہ چھوٹے شہروں میں آج کل تو مختلف ہو گیا ہے نا حالات، ہر جگہ گاؤں میں بھی بدل گئے ہیں. ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ یہ 8 بجے کے بعد آپ نے اپنی گلی میں بھی نہیں نکلنا، باہر نہیں، بچے نہیں جاتے تھے. اور والدین بڑے سخت ہوتے تھے، والد صاحب ہمارے بھی ڈسپلن تھا، ڈسپلن تھا، خاصا تھا.
اور یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، بچہ کا اغوا نہ ہو جائے، بڑے اس بےگار نا والے لے جاتے تھے بچوں کو. ہمارے ٹوباٹو ایکسچینج سے خاصے بچے غائب ہوتے تھے. تو وہ سارے عوامل کو دیکھتے ہوئے خاصا ڈسپلنری ماحول ہر گھر میں ہوتا تھا. بچوں میں کھیل کود ہوتی تھی، لیکن ایک شام کے جو مغرب کے بعد جہاں نا وہ ملچے سے طریق سا تھوڑا سا ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہونے تھے، گھر کے اندر موجود ہونا ہوتا ہے. اب وہاں سے نہ آپ کو نا جیب خرچ ملتا تھا کیونکہ گھر سے کھانا ہوتا تھا، چھوٹا شہر تھا، باہر سے آپ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. ایون اتنی پابندی ہوتی تھی کہ دوست کے گھر بھی نہیں کھانا. بھوک بھی لگی ہوئی تو دوست کہتا تھا، اس کی اماں کہتی تھی کھانا بنا بیٹا کھاؤ کھاؤ، نہیں خالہ گھر سے باہر کھانا کھا کے آؤ، کیونکہ یہ ماں باپ کی ٹریننگ تھی. ادب آداب بہت تھے اس وقت. اب پھر یہاں آئے، پیسے بھی کھلے ملے اور سارا کچھ، تو ہم نے تو برباد ہونا ہی تھا نا. تو گورنمنٹ کالج میں اساتذہ کون تھے آپ کے اور کون کنٹمپریریز تھے آپ کے دوستوں میں جو معروف ہوئے شخصیات؟ گورنمنٹ کالج کی تو بڑی تاریخ ہے. بہت اس وقت ہے نا ٹیچرز تو کئی نام تو بھول گئے ہیں. اچھا. بہت مشہور ٹیچر تھے. منور بیگ. کیا آپ نے اکنامکس بھی پڑھی تھی؟ نہیں، میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ایف ایس سی کی اور اس میں میری 2nd ڈویژن آئی. اچھا. اور میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا 2nd ڈویژن والے کو، تو انجینئرنگ میں نہیں ملتا. نہیں، میں کیمسٹری میں تو میں تقریباً پاس ہوا. اچھا اچھا. ورنہ میں فیل بھی ہو سکتا. اچھا، بہت مشکل ہے. اب پھر میں بی ایس سی کی. بی ایس سی میں ہمیں بگ چل گیا اس کا پالیٹکس کا. اور اس وقت میرے نا ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے بہت مشہور لوگ تھے، بہت قابل لوگ تھے. اور ہے نا اگر ڈرامے کی سائڈ پہ جائیں، یہ پیرزادہ ٹائپ ہے نا، اسے دونوں بھائی وہیں تھے. اور ہے نا اگر آپ اس کی تو شاعری کی طرف جائیں تو باسر کاظمی، اشرف عظیم وغیرہ یہ سارے لوگ وہیں تھے. اور نا بہت نا یہ تھے اپنے یوسف رضا گیلانی بھی آپ کے ساتھ. یوسف رضا گیلانی ہم سے جونیئر تھے. اچھا. لیکن یہ اس وقت تک ان کی کوئی کوالٹی نہیں، میری بڑی اچھی ملاقات تھی. دہلی ہم ایک سیاست میں نہیں تھے. نہیں، سیاست میں، حالانکہ ان کی فیملی سیاست میں تھے. یہ بہت تہذیب والے، بہت نا اچھے دوستی نبھانے والے اس وقت بھی تھے. بڑی عزت کرتے تھے اور میں نے اس کو بڑے تحمل والا انسان تھا. جی ٹھیک ہے. لیکن نہیں، وہ جو کئی مشہور یا کسی اور اینگل سے یا یہ وہ نہیں، ایسا نہیں تھا. ہمارے بعد میں تو وہ لوگ بھی ہوئے، یعنی ابھی صحبائی جو شاعر بھی بھائی یہ بھی تھے. اچھا. اور نا ہمارے اس کے ناصر نا کے بیٹے، اچھا، وہ بھی تھے، وہ ہمارے ساتھ ہی تھے. وہ اردو سائڈ پہ تھے. انیس دانی تھے، بہت اچھا لکھتے تھے. اچھا. رفیق جعفر تھے، انگریزی میں بہت اچھا لکھتے تھے. اچھا. اس کے بعد آپ کو یہ صحافت کا کیسے مطلب شوق پیدا ہوا اور آپ پنجاب یونیورسٹی آ گئے؟ میں بی ایس سی میں فیل ہو گیا. اچھا، بڑا اچھا کیا. اور وہ تھا اس وقت بنگلہ دیش کا مسئلہ تھا اور ہنگامے چل رہے تھے، خاصی چل رہی تھی یہاں پہ. اور اس میں ہمارے راوینز بہت انوالو تھے. یعنی مجھے وہ میں نے اٹینڈ کیا ہوا مجیب، شیخ مجیب کا پہلا یا آخری جو جلسہ تھا گول باغ میں نے اٹینڈ کیا ہوا، جس میں اس کو بولنے نہیں دیا گیا تھا. بڑے نعرے شارے لگے تھے اس کے خلاف، اور 400-500 بندہ ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. وہ میں نے وہ سارا اٹینڈ کیا ہوا اور میں حیران ہوتا تھا. اس وقت بھی ولی خان کو ہم سننے جاتے تھے، اکبر بگٹی کو. یہ پریس کلب میں وہ کیا ایک بڑا مشہور تھا ان دنوں ریسٹورانٹ، پارٹی ہاؤس نہیں پارٹی ہاؤس. اچھا، یہ پریس کلب کے ساتھ شیزان، وہ اس جگہ اس نے پریس کر، میں اس کو بھی جاتا تھا. میرے خیال کے مطابق اس وقت میں سب سے اچھا جو سمجھتا تھا پولیٹیشین، وہ میں اس کو سمجھتا تھا ولی خان کو. اچھا. اور میں اس کے والد کی پالیٹکس سے بھی متاثر تھا. آپ ایکٹیو ہوئے؟ متاثر تھا. صحافت کا میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے، میں اس کی طرف آتا ہوں. جب میں فیل ہو گیا، گھر چلا گیا، گھر میں جا کے رزلٹ پتا کیا، والد صاحب نے کہا کہ آپ نے بی ایس سی کرنی ہے. اچھا. میں نے کہا میں نے تو بی ایس سی نہیں کرنی.
کیونکہ میں بی ایس سی میں 400 مارکس کے میرے میتھمیٹکس تھا, باقی وہ تھا فزکس تھا 200 کا, اور انگریزی ایک 100 کی تھی. میں سوائے انگریزی کے کسی میں سبجیکٹ میں پاس نہیں ہوا, کسی میں پاس نہیں ہوا. اب والد صاحب کو میں نے کہا کہ میں نے تو ایک سبجیکٹ میں فیل ہوا, جھوٹ بولا میں نے. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے, اب میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کیونکہ میں اس کو بھی ناول کی طرح پڑھتا تھا, اور مجھے سمجھ آتی تھی کہ میتھمیٹکس ہے میں کر لوں گا, لیکن جس وقت میں گیا ہوں ایگزام دینے کے لیے میں سارا نا بھول گیا. اور میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹیچر آیا میرے پاس جو انویجیلیٹر ہوتا ہے, کہ آپ کچھ کر نہیں رہے. میں کہا آ ہی نہیں رہا یار. اس نے کہا چلے جائیں. میں کہ شاید آ جائے. اور میں بیٹھا رہا تو جب میں اٹھا خالی پرچہ دیکھ کے, اس نے کہا کچھ تو لکھ دیں. میں کہا غلط لکھنے کا فائدہ کیا, سمجھ ہی نہیں آ رہی, بھول گیا ہوں میں تو, سارا کچھ بھول گیا. رات تک تو ٹھیک تھا. اس نے مجھے کہا کہ کچھ پیسے دیں, کل کو ارینج کر دیتے ہیں. اچھا, نقل مار لی یعنی آپ. وہ دیال سنگھ کا نا جو کالج تھا اس کے بات کر رہا ہوں, وہ ہمارا ہاسٹل کیا. میں کہا اچھا کتنے کے پیسے ہوں گے. اس نے کہا کہ 3000 روپے ہوں گے, آپ کے سارے پیپر ٹھیک ہو جائیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ سارے ہم کروا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں. میں نیو ہاسٹل میں رہتا تھا. ڈاکٹر عبد الرحمان تھے ان کے, ہمارے پرنسپل. ان کی شکل رنگیلا سے ملتی تھی. ہم اس کو رنگیلا کہتے تھے. وہ بہت چڑھتے تھے, بہت قابل آدمی تھے, کیمسٹری کے PhD کیا ہوا تھا. میں نے ان سے ملاقات کی. وہ کنٹرولر تھے, ایڈیشنل چارج تھا ان کے پاس. میں نے انہیں بتایا, میں کہ مجھے خود آفر ہوئی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, کسی اور کو نہیں بتانا. دوسرے دن چھاپا پڑا. اچھا, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, میں نے تو کچھ نہیں کرنا تھا. وہ سارے پکڑے گئے. خوشی بہت ہوئی. اچھا, خوشی بہت ہوئی. خیر میں فیل ہو گیا, واپس گیا. اب یہ ہوا کہ جی پرائیویٹ کرنا. میں نے کہا جی میں نے تو BA کرنا ہے. والد صاحب نے کہا کہ نہیں آپ نے BSc کرنی ہے. اچھا, میں کہا نہیں میں نے نہیں کرنی. تو پھر جو پیسے پوسے پتہ نہیں کہاں سے فیس جمع کی, کدھر سے دے کے میں نے بھیج دی. یہ کیا, اور میں نے BA کر لیا. اور اس میں سبجیکٹ کرنے تھے, اکنامکس رکھی. اچھا, یہ اس کے بعد اکنامکس ذرا تھی مہنگے, ذرا دقت والی بات تھی, نیا سبجیکٹ تھا میرے لیے. اس کے بعد انگریزی کا لٹریچر, چونکہ نارمل لٹریچر تو خاصا تھا. سب نے مجھے کہا, میرے بڑے بھائی 2 دفعہ فیل ہو چکے تھے انگریزی میں. انہوں نے کہا اتنا بھی آسان نہیں ہے, تم سمجھتے اپنے آپ کو عقل مند. میں نے کہا یار کرنا تو ہے نا. تو وہ کیا. پھر ایک نا عام سے سبجیکٹ بھی چاہیے تھا کہ جی کسی نے بتایا کہ جی یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. اچھا, جرنلزم. اچھا, میں نے کہا اس میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک بک دکھائی. وہ بک مجھے لگی کہ یار یہ تو ایسے ہی حلوہ ہی ہے. تو میں کہ کر لوں گا میں یہ. دس از ہاؤ. میں نے 100 ہے نا مارکس کی وہ بھی رکھی. تو میں پرائیویٹ ہے نا اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں نے کیا. رابین کا تو میں رہا نہیں, میں تو فیل ہو گیا. اب ان کی طرف سے میں نے سبجیکٹ وہ ایڈمیشن نہیں دیا. اب میں ہوا اتفاق سے ہمارے سپرنٹینڈنٹ اکنامکس کے ٹیچر آ گئے گورنمنٹ کالج کے. اچھا, انہوں نے مجھے دیکھا وہاں, پہچان لیا شکل سے, کیونکہ میں پرومیننٹ اسٹوڈنٹ تھا. پالیٹکس کی وجہ سے گپ شپ لگانے کے چکر میں اسکول میں لوگوں کو پتہ تھا, حالانکہ میں BSc کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن نام یاد تھا, میں لکھتا لکھاتا بھی تھا اس میں. اس نے مجھے کھڑا کر لیا. اس نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا, کسی کے بیہاف پہ تم ایگزام دے رہے ہو؟ اچھا, میں کہا سر نہیں میں اپنے بیہاف پہ دے رہا ہوں. ان کو یقین نہ ہے. بڑی مشکل سے میں نے اس کو بتایا, کنونس کیا کہ میں صحیح کاغذ دکھایا جو بھی انہوں نے جو ہوتا ہے. دس از ہاؤ آئی گاٹ, اینڈ آئی آلموسٹ گاٹ فرسٹ ڈویژن. میرے خیال 10 مارک سے میں رہ گیا. اچھا, لیکن میں پاس ہو گیا. اس کے بعد میں آیا کہ میں نے لا کرنا ہے یا لا کی بھی کوشش کیا. نہیں, میرے والدین کی طرف سے, چونکہ میرے والد وکیل تھے, کیونکہ وہ وکالت کروانا چاہ رہے تھے. مجھے پسند نہیں تھی وکالت اس زمانے میں. جی بالکل. لیکن میں پھر انگلش میں نے کہا یہ وکالت کا تو 3 مہینے کے بعد ہے نا ہے, تو میں دیکھتا ہوں. میں آیا یہاں, تو جب میں یہاں پہنچا اس لاہور میں, تو اس کا مجھے پتہ چلا وہ کہ 3 مہینے کے بعد ہے.
میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں گیا پنجاب یونیورسٹی میں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو کل ایگزام ہو گیا وہ جو ایڈمیشن کا. پھر مجھے پتہ چلا کہ جی جیوگرافی کا ہے. میں کہ وہ تو مجھے آتا ہے, میں تو سبجیکٹ ہی نہیں. کسی نے بتایا کہ جی وہ ہے یہ صحافت کا ہے. وہاں میں چلا گیا چونکہ میں نے کیا ہوا بھی تھا. وہاں بڑے رنگین دوپٹے نظر آئے مجھے نیچے بہت زیادہ. میں نے کہا یہ ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے, یہ رونق رہے گی. جب تک میں ادھر نہیں چلا جاتا. تو میں نے وہاں ایگزام دیا. انہوں نے کہا کل ہونا ہے ایگزام. تو وہاں دیا, اتفاق سے اس میں میرا پہلا نمبر آ گیا. تو لیکن اس کے بعد یہ 4-5 دن گزرے تو ہم نے پیسے پوسے جتنے لے کر آئے ہوئے تھے وہ بھی ہمارے ختم ہو گئے. کسی ہاسٹل میں میرے خیال میں کسی دوست کے پاس ٹھہرا ہوا تھا, تو لبرٹی مارکیٹ آنا جانا ہوتا تھا ان دنوں. ہمارے پاس یہی ہے اچھی تھی, تو وہ ختم ہو گیا. تو میں نے کہا کہ جی میں تو واپس جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ کلرک ہوتے تھے ایک, انہوں نے کہا جی آپ فی جمع کروا کے. مسکین صاحب حجازی, ویری نائس پرسن, اللہ نے میرے خیال وفات پا گئے. وہ انہوں نے کہا یہ وہی آپ کو کنسیشن دے سکتے ہیں. میں کہ یہ مجھے تو ٹوبا ٹیک سنگھ جانا ہے اور میں اس ہفتے نہیں آ سکتا, اگلے ہفتے آؤں گا. انہیں کہ یہ تو پھر آپ کا میرٹ ختم ہو جائے گا, آپ کو داخلہ نہیں ملے گا, آپ ان سے مل لیں. میں ان کے پاس گیا, میں نے انٹروڈیوس کروایا. وہ بھول چکے تھے یہ وہ بچہ کون ہے. میں نے بتایا کہ میں سنا رہا ہوں یا آپ کے وہ میرٹ پہ پہلے نمبر ہے, میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور میں جانا ہے. انہیں کہی آپ 2 ہفتے کے بعد آئیے, تو آپ کو ہم رکھیں گے. میں پھر 3 کلاسز تو شروع ہو گئی تھی, میں 3 ہفتے کے بعد آیا تھا. دس از ہاؤ آئی اسٹارٹڈ مائی لائف. پھر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا؟ ایڈمیشن تو ہو چکا تھا. انہیں کہی ہم آپ کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں, فی آپ بعد میں پے کر دیجیے. اچھا ٹھیک ہے. خواتین و حضرات, آپ گفتگو سن رہے ہیں میاں ثناء اللہ صاحب کی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر دوبارہ آتے ہیں واپس. جی خواتین و حضرات, آپ گفتگو سن رہے ہیں میاں ثناء اللہ صاحب کی. میاں صاحب, آپ نے MA کیا جرنلزم میں اور آپ نے اپنے کریئر کا آغاز ایز اے صحافی کیا. جہاں تک مجھے پتہ ہے آپ پاکستان ٹائمز میں تھے. تو آپ نے صحافت چھوڑنے کے بعد کیوں چھوڑی اور آپ نے اس کی بجائے آپ CSS کر کے مقابلے کے امتحان میں چلے گئے؟ یہ کیا وجہ تھی؟ مقابلے سے میں بہت ڈرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں مقابلے کے ایگزام کی طرف آؤں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں صحافت میں صحافی کیسے بنا. وہ بھی ایک تماشا ہے. جس سے میں نے کہا کہ میں تو بائی چانس صحافت میں آ گیا. میں وہاں اچھے لوگ ملے. یوسف رضا گیلانی جو ہمارا پہلا دوست پہلے سے تھے, وہ میرے کلاس فیلو بن کے. پھر آپ کے اساتذہ بھی تو ڈاکٹر عبدالسلام خورشید وغیرہ تھے. اس سے میں بہت وارث میر صاحب سے میں کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوں. اچھا. حالانکہ یہ فیشنیبل نہیں ہے. صاحب تو بہت بڑے. مہدی حسن بہت مشہور اس وقت لیکچرر تھے. ان کے ساتھ وزٹنگ میں آتے تھے. نثار عثمانی ٹائپ. نثار عثمانی وہ بھی میں ان سے کچھ زیادہ متاثر نہیں تھا. لیکن ڈاکٹر سلام, ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ, ان کے والد صاحب بہت بڑے آدمی تھے. ایون ان کے بعد میں صحافت میں جب میں چلا گیا, ان کے بچے کا جو تھے نظر جو تھا, مجھے نام نہیں آیا, نظر تھا, اس مشرق اخبار میں تھے. میں وہ یعنی اس کا مقام تھا سلیس اردو لکھنے میں ڈاکٹر صاحب کا. پھر جو نفاست تھی, جو ان کی ویانا سے میرے خیال PhD کی ہوئی تھی, تمہاری طرح آپ کی طرح وہ سوٹ ووٹ رہتے تھے. نستعلیق بڑے نستعلیق آدمی تھے, اور نالج ان کا بہت زیادہ تھا. پڑھانے کا اسٹائل بھی بڑا سافٹنیس اور پلائٹ تھا. تو وہ ایک ماڈل کے طور پہ تھے. جی بالکل. اگرچہ میرے ٹیچر جو پڑھانے والے تھے, چونکہ ہم نے انگلش میڈیم میں تھے, تو وہ نثار صاحب تھے. ان کی نسبت دوسرے سیکشن کو جو پڑھاتے تھے انگریزی, حفیظ الرحمان صاحب, وہ زیادہ بیٹر ٹیچر تھے. لیکن ان سے ڈائریکٹ نہیں میں نے پڑھا. میرے نثار رپورٹنگ کے ٹیچر تھے. اچھا, صحافت کی بتا رہے تھے آپ؟ ہاں, صحافت کی. اب میں اسی دوران میں میرے ایک دوست تھے جن کا ذکر میں رابین میں نہیں کر پایا, ڈاکٹر مجید شیخ ہوتے تھے. اچھا. جن کے والد صاحب BBC کے ڈائریکٹر بھی رہے ہوئے ہیں, جنہوں نے شیکسپیئر کے ڈراموں کی ٹرانسلیشن کی ہوئی.
ان کے بھائی رحیم شیخ تھے، وہ بھی ان کا بھی نا رہے ہوئے ہیں، صحافت میں رہے ہوئے ہیں. یہ شیخ صاحب مجید شیخ آج کل آکسفورڈ میں پڑھاتے ہیں، ڈان میں لکھتے ہیں آپ کے قدیم لاہور کے بارے میں. ان کی بکس ہیں چھپی ہوئی ہیں. ان کو وحید بھٹی تھے جنہوں نے ان کی ٹرانسلیشن کی، ان کو بھی پرائڈ آف پرفارمنس اور اس طرح کی چیزیں ملی ہوئی ہیں اس کے اوپر. بہت کام ہے اس کا. یہ میرے دوست تھے، یہ انگلش سائٹ پہ لکھتے تھے، میں اردو سائٹ پہ اور انگلش دونوں پہ لکھتا تھا. تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا پاکستان ٹائمز میں. انہوں نے جو یار دوست ہوتے ہیں وہ آپ کو اوپر بھی لے کے جاتے ہیں، اچھالتے بھی بہت ہیں، وہ کوالٹی پیش کرتے ہیں جو آپ میں نہیں ہوتی. انہوں نے اس وقت کے چیف رپورٹر کو بہت کچھ کہا، او جی یہ ہمارے دوست بہت اچھا لکھتے تھے، یہ ہے وہ ہے فلاں 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 فلاں. حالانکہ یہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، پھر بھی یہ وہ. انہوں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں کہ یہ جرنلزم کر رہا ہوں، یہ ٹیمپریری فیس ہے، میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کچھ پتہ ہے کرائم رپورٹر؟ ان دنوں کرائم رپورٹر سسپینڈ کیا ہوا تھا. اور یہ ایک بڑا نا کلوزڈ کلب ہوتا ہے. یعنی میرے اب ذاتی خیال کے مطابق آج کل کے تو حالات خراب چینج ہو گئے ہوئے ہیں، آج کل تو سارے پرائیویٹ ہیں. یہ وہ ٹرسٹ کا اخبار تھا. اس میں داخل ہونا ایک کلک جو جس طرح ہوتا ہے، مافیا جو ہوتا ہے نا، ایک آپ کسی لنک کے ذریعے سے شامل ہو سکتے تھے. نہ آپ کی قابلیت اس میں تھی، یا تو بہت بڑے پہلے سے قابل ہوں تو آپ کو ادھر انڈکٹ کر لیں. ادروائز کسی کے کہنے پہ آپ اندر داخل ہو سکتے تھے. اگر پروو کریں گے تو یو ول اسٹے، یو ول اسٹارٹ فلوٹنگ، ادروائز دے ول تھرو یو آؤٹ، سسٹم ول تھرو یو آؤٹ. اب انہوں نے میرے اسی شام کو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو کرائم رپورٹنگ کا پتہ ہے؟ کیونکہ کرائم رپورٹر واز دی کب رپورٹر، جونیئر موسٹ، جبکہ اردو اخباروں میں اسٹار رپورٹر جو ہوتا تھا، سینئر موسٹ جو ہوتا تھا، وہ کرائم کو کرتا تھا ہمارے زمانے میں. اس زمانے میں یعنی چیف رپورٹر یا نیکسٹ ٹو چیف رپورٹر یہ کام کرتا تھا. پاکستان میں اس کے بالکل الٹ تھا. اور زیادہ سے زیادہ مرڈر کی بھی سٹوری ہے. آپ 3 پیراگراف دیتے تھے، 1 پیراگراف چھپتا تھا بائی اسٹاف رپورٹر، یا 2 ہوتے تھے. اور ایک کنڈیشن انہوں نے مجھے پہلے دن بتائی کہ ایس پی سے یعنی ڈی ایس پی کا نام نہیں آئے گا. اگر آپ نے انٹرویو کیا، کسی سے بات چیت کی ہے کہ حالات کیسے تھے، کیسے یہ ڈیولپ ہوا مرڈر یا لڑائی یا یہ جو بھی فساد ہوا یا کرائم ہوا، اس میں آپ صرف ایس پی کو کوٹ کر سکتے ہیں. پریفریبلی اس سے جونیئر نہیں کسی صورت نہیں. اگر آپ کریں گے اٹ مینس یو ہیو ٹیکن منی. اٹ واز فار شور. نہیں پاکستان ٹائمز کا تو معیار بھی تھا، اتنا زبردست تھا کیونکہ ایک کمپٹیشن میں سندھ سے ڈان تھا، ادھر یہ تھا. اور اس کے بعد یہ بھی تھا کہ جی کوشش یہ کرنی ہے آپ نے اکارڈنگ ٹو ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر، یعنی اس کو ایس ایس پی سٹی کوٹ کریں گے. آپ کوٹ کریں گے، آپ نام نہیں دیں گے تاکہ اوتھینٹسٹی جو اس خبر کی، یہ نہیں کہیں گے ایس ایس پی ہارون صاحب، اچھا نہیں یہ نہیں کہیں گے. اب جب میں نے یہ پہلے دن سے یہ سٹارٹ کیا اور انہوں نے کہا یہ آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل میں مارچری ہوتی ہے وہاں رپورٹنگ، میں نے انہیں کہا کہ ہم نے پڑھا ہے، ہمارے رپورٹنگ کے لیے نثار صاحب ہمارے اے پی پی کے جو چیف رپورٹر ہیں وہ ہمیں پڑھاتے ہیں. آپ کے طاہر مرزا صاحب ہمیں ایڈیٹوریل پڑھاتے ہیں، اور آپ کے نا فلاں بندہ فیچر ہمیں پڑھانے کے لیے آتا ہے. ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ولی صاحب آتے ہیں، کوئی ایڈورٹیزمنٹ، وہ سبھی کو پڑھاتے تھے. یہ سارے لوگ ہمیں ایکچولی سوائے نا کمیونیکیشن کے جس کو مہدی صاحب پڑھاتے تھے، اور پاکستان ہسٹری جس کو ڈاکٹر سلام صاحب پڑھاتے تھے، یا کرنٹ افیئر، باقی انگلش میڈیم کے سارے ٹیچر باہر سے آتے تھے. ایک خاتون بھی آتی تھی، مجھے نام بھول گیا ان کا، وہ بھی کچھ پڑھاتی تھی کیونکہ 14 سبجیکٹ تھے. آپ نے بھی صحافت میں کیا ہوا، وہیں آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی. آپ نا گلو بٹ تو نہیں تھے اس وقت لیکن اچھے تھے. تو اس میں جب ان کو میں نے بتایا، انہوں نے کہا یہ آپ فیملیئر ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اچھا میں نے پہلی خبر دی، دوسری دی، اور صبح کے وقت جب میں نے پاکستان ٹائمز دیکھا اس میں کوئی 7 یا 6 ہے نا، ایک پیرا کی 2 پیرا کی سٹی پیج پہ چھپی ہوئی. اچھا.
اور کسی کو تو نہیں پتا تھا. اچھا, ایون نہ میں اس نیت سے گیا تھا کہ کل کو میرا لکھا ہوا اس میں آئے گا. اچھا, بائی نیم نہیں چھپتی تھی؟ نہیں, بائی نیم. یہ بہت رپورٹر, کرائم رپورٹر نہیں, کرائم رپورٹر بائی اسٹاف رپورٹر. اوکے, اچھا. اس کے بعد مجھے بیٹ کلچر کی بھی مل گئی, پالیٹکس بھی. اور میں نے پھر جو میرا جو فیچر ہے اے ٹی چودھری کی, کل کہیں بات ہو رہی تھی, اے ٹی چودھری کا خط میرے پاس ہے جس میں انہوں نے آفٹر 1 year اور 1.5 years انہوں نے لکھا ہے تمہارے فیچر کی وجہ سے ہماری ریڈنگ ہے نا سرکولیشن بڑھی. ارے واہ, جو کہ بڑا میں نے ابھی بھی سنبھال کے رکھا. تو ایک جونیئر بندہ اگر اتنا نام, کیونکہ میں فیچر بھی لکھتا تھا. مجھے یاد ہے, میں سپلیمنٹ جو سنڈے ہوتا تھا اس میں تبصرہ بھی جو ریویو کرنا ہے بکس کا وہ بھی میں کرتا تھا, کیونکہ کام تو لکھنے لکھانے کا تھا اور نا اس میں ٹیکنیک بھی آ جاتی ہے. یہ ساری ایکچولی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا محنت ہے. باقی جینیس نا ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جی, ٹھیک ہے, جو جس طرح کسی نے کہا 1% ہے نا جینیس, باقی 99% ہے نا پرسپیریشن ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ثنا صاحب, اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور اب فیک نیوز بہت ہوتی ہیں اور سینسیشن بہت پھیلائی جا رہی ہے, ایک ہیجانی کیفیت ہے پورے ملک میں. جب آپ کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں میرا خیال ہے اخبارات میں ایک وقار تھا اس کا کہ وہ اتنی زیادہ سنسنی نہیں پھیلایا کرتے تھے. کوئی ویٹنگ صحیح طریقے سے اس کی ایڈیٹنگ ہوتی تھی جو بھی آپ رپورٹ لاتے تھے. بیسیکلی اگر آپ فیک کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, پولیٹیکلی ڈیفائن کرتے ہیں, تو اس وقت بھی ان ایکوریسی تو ہوتی تھی. میں چونکہ جس اخبار میں ہوتا تھا, ہماری اخباریں, جب میں تھوڑا سا سینئر ہو گیا, میں 4 سال نا ورکنگ رہا, مجھے روٹری اسکالرشپ بھی ملا امریکہ کا, جو کہ میں وہاں جانا چاہتا تھا. انہی دنوں میری منگنی میں پہلے آدمی ہیں اب جو امریکہ نہیں جانے جاتے تھے, ورنہ تو میں جانا چاہتا تھا. مجھے اسکالرشپ اچھا اسکالرشپ ملا تھا, ایڈمیشن بھی ہوگی, لیکن میں جا نہیں سکا. اور نا اس کے ایگزام دینا پڑ گیا, کچھ خاندانی مسائل ہو گیا. لیکن اس زمانے میں یہ بات تھی کہ یہ مجید شیخ اور ہم دونوں, مجھ سے سینئر مجید شیخ تھے, یعنی وہ پہلے جونیئر تھے سب سے, اور اس کے بعد میں تھا. اچھا. مجید شیخ کا ایک سٹائل تھا, ایک تو وہ کلچر پہ لکھتے تھے, اس کا بیک گراؤنڈ تھا, اس کی انگریزی بہت اچھی تھی. ہم میری انگریزی ٹھیک کرتے تھے. عبدالغفور صاحب تھے, ہم ان کو دکھاتے تھے, وہ ہمارے اس کو نا گرامیٹیکلی میٹافوریکلی سارا کا وہ ان کا سٹی کالم لکھتے تھے, بہت خوبصورت, بہت اچھا لکھتے تھے. اور ڈراموں وغیرہ کی بھی وہ لکھتے تھے, ٹی وی کی بھی وہ ریویو لکھتے تھے. یہ مجھے یاد نہیں, وہ نائل آباد میں کرتی رہی ہے. اچھا. اور اس پہ نا کچھ اور بھی لوگ تھے, جوید ہے نا ایک لڑکا تھا, ہوتا تھے, وہ بعد میں نا کرائم رپورٹر بنا. ثنا صاحب, کیونکہ لیکن آپ نے جو نہیں فیک کا کیا جی, لیکن ہمارے فیک کا وہ نہیں اسٹائل نہیں تھا کہ وداؤٹ کنفرم کیے ہم نہیں کر سکتے تھے. آپ کو رپورٹنگ ود رسپانسبلٹی کرنی ہوتی تھی. پھر میرا جو پیپر تھا, ہمیں کئی دفعہ ہماری خبریں نکال دی جاتی تھی. ہم کہتے تھے ایک اخبار کا جھومر یا زینت یا اس کا زیور اس کا کلر ہے, اور وہ کلر پرووائڈ کرتی ہیں نیوز ایجنسی, نہیں کرتی. خواہ وہ امریکہ کی ہیں یا بی بی سی ہے یا کوئی, وہ ایک طرح کی خبر ہوتی ہے. وہ ایک آؤٹ لائن, براڈ آؤٹ لائن دے دیتی ہے. جو جھومر ہے آپ کا پہن کرنا, آپ کی ٹائی کے اندر ڈیزائن ہے, وہ آپ کا جو لوگ کام کر رہے ہیں, رپورٹر, how he looks at the event, how does he reproduce it in the context of the local and your policy. اس لیے اس کو کل نہ کریں. آپ کے اخبار میں زیادہ خبریں آپ کے سٹاف رپورٹر کی ہونی چاہیے. آپ کے اپنے رائٹنگ لفٹ نہ کر کے نا آپ باہر کے آرٹیکل کو لفٹ نہ کریں. تو اس پہ ہمارا جھگڑا بھی ہوتا تھا. ہمیں کئی بار, مجھے اور اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نوکری چھوڑ دیں. اچھا. ہاں, کہ یہ غزٹ ہے. کئی لوگ کہے, ایون جب مقابلے کا ایگزام دیا اس میں چیئرمین کے ساتھ یہی جھگڑا. اس نے کہا رپورٹنگ تو یہ نہیں ہے, یہ کوئی اخبار ہے جس میں, یہ تو غزٹ تھا گورنمنٹ کا. اچھا. اور اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی آپ کے نزدیک سب سے بیسٹ رپورٹر کون ہے.
اچھا اخبار نویس کون ہے. میں نے اسے اس وقت کے عثمانی صاحب کا لوکل کے حساب سے عثمانی کا راشد صاحب کا اے ٹی چودھری کا ان لوگوں کے جو صفدر ہے نا میر جو زینو کے حساب سے ادریس جنہوں نے جنگ پہ 65 کی وار پہ بہت کام کیا تھا ان کے کالم بہت اچھے ہوتے تھے. ان سب کے نام شامل لیے اردو کے اخباروں کے بھی لیے. اور جو ہیں جاسوسی کرتے تھے جس طرح کی کہ میں غائب ہو گیا وہ مشرق کا تو بٹالوی تھے ریاض بٹالوی یا کیا نام تھا ان کا جو غائب ہو گیا تو پولیس کو بھی نہیں مل رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتے تھے بڑا لوگ ویک پڑھتے تھے اس طرح کی خبریں. ہمارے زمانے میں یہ تھی اس وقت نا بریکنگ نیوز. یہاں جو بریکنگ نیوز آتی ہے اس کے اندر تو کچھ بہت ہی غیر مصدقہ ہوتی ہے اور بہت معمولی واقعات میں جیسے کسی لڑکی کے اوپر تیزاب پھینک دیا تو انہوں نے اس کو اتنا بڑھا دیا خدا نخواستہ کوئی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے اس کو یعنی کرائم رپورٹنگ آج کل جو ہے نا نہیں یہ جو میں اس سے اختلاف کروں. اچھا تیزاب پھینکنا واقعی ایک بڑی خبر ہے لیکن اور یہ تماچا ہے آپ کے معاشرے پہ تماچا. لیکن سر یہ پروموٹ بھی تو کر رہے ہیں نا اب جن کو نہیں پتا وہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ اچھا نسخہ کا ہاتھ آ گیا. گاؤں میں دیہاتوں میں یہی تو ہو رہا ہے. یہ تو آپ نے وہی بات کی کہ یہ جو قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور انسان کو ورگلاتا بھی ہے دور بھی لے جاتا ہے. ہاں یہ بات یہ چیز اگر فلسفی میں جائیں گے تو پھر بڑی گہری چیزیں ہیں نہ چھڑیں ان کو. اچھا بات یہ ہے کہ ٹائم کیونکہ تھم ہوتا ہے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں. آپ نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اس کی کیا وجہ تھی کیوں آپ یعنی صحافت کیوں چھوڑ دی آپ نے؟ میری ایک عدد بیوی ہے. ایک عدد کمال ہے. 4 کی اجازت ہے ایک عدد ہے اور اس سے ایک عدد سے آگے نہیں میں بڑھا نہ کبھی سوچا ہے. اچھا اس کے ساتھ جب منگنی میری کلاس فیلو تھی. اچھا اور اتفاق سے نمبر 2 وہ تھیں اپنے وہ میرٹ میں آئی ہوئی تھی. میں نے انہیں بہت کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ چلے جائیں کیونکہ میں جس طرح پہلے آپ کو کہا میں مقابلے کا نا کمپٹیشن امتحان نہیں دینا چاہتے. نہیں میں کمپیٹ کرتا ہی نہیں ہوں. اچھا میں اس پہ بلیو نہیں کرتا کیونکہ یہ نیگیٹو ہے نا تھاٹ ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیں چھوڑ دیں باقی رزلٹ اللہ میاں نے آپ کی ڈیسٹنی شروع سے لکھ دی آپ کی پیدائش سے پہلے کی لکھ دی گئی. وہ کتاب جو ہے اس میں لکھی گئی ہے. آپ یہ آج کا دن بھی مقرر تھا میں نے بھی نکلنے کی کوشش کی آپ نے انسسٹ کیا تو میں آ گیا ہوں. یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کچھ تردد ہے کچھ تھوڑا بہت آپشن ہمیں دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں انسان بنایا گیا. ہم سمجھتے ہیں ہم جانوروں سے اچھے ہو سکتا ہے جانوروں کی دنیا میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسانوں سے زیادہ اچھے. کچھ ناول بھی لکھے گئے ہیں اس میں بھی پتہ چلتا ہے. اچھا ہمارے بچوں کو آپ یہ بتائیے آپ میں نے جب کیا تو بیوی کی وجہ سے میں بیوی کی وجہ سے کیا ان کے پیرنٹس کی وجہ سے آیا ہوں. اچھا مجھے کوئی شوق نہیں تھا مجھے شوق تھا صحافی بننے کا. اچھا اور میں بہت ہیپی تھا کیونکہ وہ ایک ہے جہاں آپ ضمیر کے مطابق بات کر سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اور مجھے اگرچہ میں نے ایک انڈیپینڈنٹ نہیں آپ کا نام باقاعدہ پیدا ہو گیا تھا مجھے یاد ہے اس زمانے میں آپ کا نام اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا تھا. یعنی ابھی تک لوگ یاد رکھتے ہیں. میں نے آپ کے وہ رپورٹس وغیرہ دیکھی تھی پڑھی تھی اس زمانے میں. تو یہ بڑی بات ہے. جی بڑی بات. اچھا یہ بتائیے بحیثیت سفیر کے آپ کی پوسٹنگ رہی ہے مختلف انڈیا میں بھی رہے آپ انڈونیشیا میں کئی ملکوں میں رہے کیسا رہا تجربہ خاص طور پہ انڈیا میں جو آپ رہے تو بڑا ایک ہاسٹائل کنٹری میں جا کے رہنا اور جبکہ ہمارا ان کے ساتھ جو بون آف کنٹینشن ہے ظاہر ہے وہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے اور پاکستانی جب وہاں جاتے ہیں تو ہر وقت وہ انڈر آبزرویشن. کیسا رہا آپ کا انڈیا کا؟ انڈیا میں 82 میں پہلی دفعہ کیا میری پوسٹنگ ہی وہاں سے ہمارے میاں بیوی دونوں کی پوسٹنگ وہاں ہوئی. اور جس طرح آپ نے کہا ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے کیونکہ ساری عمر آپ نے انڈیا کا اور پھر 65 کی بار جو ہمارے تھوڑی سی سینس آ جاتی ہے آپ کو وہ بھی آپ نے دیکھی. پھر 71 میں آپ نے اپنے بازو کو اور ان کی مدد سے ان کی دشمنی کی وجہ سے آپ 2 لخت ہوئے. جی بالکل. تو یہ چیزیں آپ پہ اثر تو کرتی ہیں. پھر میں چونکہ جرنلسٹ بھی رہا تو بہت ساری سچائیوں کا بھی کچھ پتہ تھا. کچھ ہے نا جھوٹ بھی بولے گئے تھے ہم سے کیونکہ ہم سے تاریخ چھپائی گئی تھی. تو وہاں پہنچے تو وہ سب نے وہی بات
کہ یہ تو آرٹیفیشل لائن ہے، یہ دوستی ہے، ہم تو ایک جیسے ہیں، ایک طرح کے کھانے ہیں، وہی باتیں جو ہے نا ہم یہاں سنتے رہتے تھے. تو وہاں اور اس کے ناول پڑھنے شروع کیے جو انہوں نے اسی طرح کے ناول تھے جیسے آگ کا دریا ہم نے لکھے تھے. انہوں نے اپنے اینگل سے سیال کوٹ کے نا کے اوپر لکھا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ کیا ہوا. ان کو وہ بھی ایوارڈ اسی طرح کے ایوارڈ ملے ہوئے تھے. تو ساری چیزیں وہ سامنے تھی. لیکن ایک بات تھی، ایک تو ٹریننگ ہو چکی تھی کہ جی ایز اے جرنلسٹ اس وقت بھی اتنا آسان کام نہیں تھا. آپ کو ریزسٹ کرنی پڑتی تھی اتھارٹی، آپ کو ریزسٹ کرنی پڑتی تھی. گولیاں چلی تھیں بھٹو صاحب کے زمانے میں. میں نے وہ ساری نا وہ جو 9 اسٹار والی ہے وہ ساری پاکستان لاہور میں جتنی بھی موومنٹ تھی میں نے اس کو کور کیا. پہلے دن راشد صاحب نے کیا تھا، اس کے بعد لیڈ سٹوری جو ہوتی تھی نا لاہور کی وہ میری سٹوری ہوتی تھی اور وہ بائی اسٹاف رپورٹ لکھتے جس میں اعتراض کرتا تھا کیونکہ ہر جگہ سے برنا صاحب کے نام سے آ رہی ہے تو فلاں کے نام سے. میں کہتا چونکہ میں جونیئر ہوں اس لیے آپ میرا نام نہیں لکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحافت کی ٹریننگ تھی وہ بہت ہیلپ فل، سفارت میں بھی کام آئی، میرے خیال میں بہت زیادہ کام آئی. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، وہ ذرا آپ ہمارے بچوں کو بتائیے کہ کس کس ٹاپک پہ آپ نے کتاب لکھی ہے. میں نے بیسیکلی جب میں امبیسڈر بنا رومانیہ میں، یہ کام تو جو سفارت کا ہوتا ہے آپ کے پروموٹ کرنا ہوتا ہے اپنے انٹرسٹ کو، دوستیوں کو، اور جو UN کے چارٹر کے تحت تعلقات ہیں ان کی فروغ کے لیے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اس اینگل سے کہ آپ کے ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے. انویسٹمنٹ آتی ہے، دوستیاں بڑھتی ہیں، یاری دوستی، ووٹ شوٹ کا جب بھی ضرورت ہوتی ہے. اور ہماری جو سب سے بڑی کمزوری رہی ہے اور جو سب سے بڑا المیہ رہا ہے وہ انڈیا کی ہاسٹیلٹی رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہمارا جو جائز تھا مطالبہ، اور وہ مطالبہ صرف ہمارا نہیں تھا، کشمیریوں کا تھا، اور وہ ہمارے ساتھ مل کے رہنا چاہتے تھے. اور جو جس فارمولے پہ تقسیم ہوئی تھی اس میں بھی زیادہ حصہ ہماری طرف آنا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ اس کی وجہ سے ایک نا ہر ایک کو آؤٹ ریچ کرنی تھی. لیکن ملک کمزور ہوتا گیا، ہماری سیاسی قیادت اور دوسرے حالات جو بھی تھے. میں نے 6 کتابیں لکھی ہیں. جی ماشاءاللہ. اس میں سے ایک کتاب میں نے اپنے انڈونیشیا کے ایکسپیرینس پہ لکھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ساگا آف ٹرسٹڈ فرینڈشپ. ٹھیک ہے. اور اس کے 2 ہیں، ایک بائیلیٹرل ہے، دوسرا کہ ہم بھی وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی کولونائز تھے، ہم بھی کولونائز تھے. ہم نے اسلام کو ڈیالوجی کے طور پہ کیوں اپنایا، انہوں نے کیوں نہیں اپنایا. ٹھیک ہو گیا. یہ پوائنٹ دیا. اس کے بعد میں نے شاعری پہ کتابیں لکھی. اردو، انگلش، پنجابی کون سی؟ ساری انگلش میں چھپی ہیں جو ٹرانسلیٹ عربک میں بھی ہوئی ہیں، رومانیہ میں بھی ہوئی ہیں، یوکرین میں بھی ہوئی ہیں، کچھ نظمیں فرینچ میں بھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک کتاب میں نے علامہ اقبال کی ٹرانسلیٹ کروائی تھی، میں ایڈٹ ہے نا. اچھا. اس کو وہ ہم نے انگلش سے لے کے کچھ اس کی میں نے سلیکشن کی، اس کا مقالہ لکھا. اچھا. پھر اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کروایا اس میں رومانین میں. اور اس کی کو آتھر وہاں کی تھی، بلکہ کلچرل منسٹر کی وائف تھی. اور اس نے ہندی میں پڑھی ہوئی تھی، بامبے سے ہے نا وہ پڑھی ہوئی تھی، اس کی اردو بہت اچھی تھی. یہ میں نے کتابیں لکھی ہیں. لیکن میں مختلف نا وہاں کے میگزینس میں، لٹریری میگزین میں چھپتا رہا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا ثنا صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے طلباء و طالبات کو کوئی پیغام دینا چاہیں تعلیم کے حوالے سے. میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ لیمپ کی طرح جلتے رہیں. ٹھیک ہے. روشنی ہوگی، روشنی مدم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ کا تیل بھی ختم ہوگا تو آخری ہچکی جو ہوگی وہ زیادہ لائٹ دے گی. واہ، بڑی اچھی بات کی ہے. اس لیے کبھی ہمت نہ ہاریں. ٹھیک ہے. لیجیے خواتین و حضرات، پروگرام تعلیم اسپیشل کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ نے میاں ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنی، مختلف ملکوں میں سفیر رہے ہیں، بہت تجربہ کار انسان ہے، اور صحافت سے بھی آپ کا گہرا تعلق رہا ہے. بہت سی بچوں کو ان کی گفتگو میں جو ہے وہ رہنمائی ملی ہوگی. بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.